یہ مختلف نام سورہ حلقہ کے اور اس کی تفصیل کا بیان اس کے ساتھ ساتھ ایک انسان کی پہچان کے لیے سورہ مبارکہ انسان سے رہنمائی، لیکن تفسیر سورہ حلقہ کے ساتھ ساتھ روزانہ ایک ایسی نماز کا تذکرہ بھی شامل کہ جو انسان کی مشکلات کے حل کے لیے بارگاہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے عنایت کی گئی۔ خدا کا بڑا احسان ہے کہ کسی کو پورے اپنے مکتب میں ایک معصوم بھی نصیب نہ ہو، اور ہمیں خدا نے ایک نہیں، دو نہیں، پورے 14 معصوم نصیب کیے۔ اگر 14 معصوم ملنے کے بعد بھی ہم معصوم کی مرضی کے نہ ہو سکے تو پھر خدا معلوم کون سا اور مکتب ایسا قائم کیا جائے اس میں معصوم کی مرضی کے لوگ منعقد ہو سکیں، یہ پائے جا سکیں۔ لیکن نماز کے بعد میں کل ایک نماز کا بیان ہوا، جو نماز شیخ طوسی نے روایت کو بیان کیا، امام جعفر صادق علیہ السلام میں نماز کے طریقے کو ریپیٹ نہیں کر رہا، صرف اشارے کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ میں سے اکثر وہ ہیں جن کا یہ مسئلہ ہے کہ قرضے لے تو لیے ہیں مگر ادا نہیں ہو رہے۔ قرضے لینا بڑا آسان ہے، یہ طریقہ ہے دنیا کی سامراجی طاقتوں کا کہ پہلے انسان کو ایسے سبز باغ دکھاتے ہیں، اور جب سبز باغ دیکھ کر انسان متوجہ ہو جائے تو پھر اسے اپنا عادی بنا لیتے ہیں۔ تو میں پلاسٹک منی کو سبز باغ کہوں تو پھر قرضوں کی ادائیگی کے لیے کوئی دعا تلاش کروں، تو نماز تو انشاءاللہ ہم شکل اجتماع میں طریقہ فرادہ کے لحاظ سے انشاءاللہ ادا کریں گے مجلس کے ختم ہونے کے بعد۔ اور چونکہ اس نماز میں ایک عمل شامل ہے، یہ عمل بالکل ویسا ہی ہے جیسے کہ عمل شب ہائے قدر میں عمل قرآن کیا جاتا ہے، اس سے بالکل ملتا جلتا یہ عمل ہے، ذرا سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ۔ اس میں ہر معصوم کا نام لے کر بکا یا اللہ 10 مرتبہ، بے محمد 10 مرتبہ، یہاں بکا یا اللہ کے بعد یا محمد ہو، یا محمد کے بعد یا علی ہو۔ قسم بخدا کوئی اور طریقہ مجھے یاد ہونا ہو اگر میں 12 اماموں کے نام لے کر دعا مانگوں تو شاید میری یقیناً میری مشکل حل ہو جائے۔ اگر دیوانہ دانا ہو سکتا ہے تو قرض رکھنے والا قرض سے پاک کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب کبھی اپنے لیے دعا کیجئے اور کچھ یاد ہونا ہو، یا محمد ہو، پہلے معصوم کون؟ پیغمبر جناب سیدہ مولائی متقیان آخر، پورے 14 معصومین کے نام اپنے اعتبار سے اپنی زبان کے لحاظ سے لیجئے کہ نام اتنے حسین ہیں کہ خدا کا حسن نکھر جاتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ آج کے اعمال میں بھی شامل۔ ایک شخص ہے، اس نے خط لکھا ہے امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی اور اتفاق سے اس نے بھی سوال کیا مولا سے کہ مولا میرا قرضہ ادا نہیں ہو پا رہا، کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ میرا قرضہ ادا ہو جائے۔ میں پھر بات کو دہراتا ہوں، قرضہ لینا آپ کا مسئلہ ہے، قرضہ ادا کرنے کی دعا بتانا معصوم کا مسئلہ ہے۔ آپ اپنے مسائل کو ٹھیک کیجئے۔ معصوم نے تو ہمیشہ سے اتنا ادا کیا ہے کہ دامن چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ اور دامن کہاں سے لاؤں جو آل محمد کی سخاوت کو سمیٹ لے؟ مجھے تو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، اتنا یقین ہے کہ طریقہ مجھے مانگنے کا نہیں آتا مگر ان کو دینے کا تو آتا ہے۔ تو معصوم کی بارگاہ میں سوال کیا کہ مولا مجھ پر قرضہ بہت ہو گیا، تو قرضے کو ادا کرنے کے لیے کوئی طریقہ بتا دیجیے۔ امام علیہ السلام نے 2 باتیں بیان کی، یاد رکھیے یہ دونوں باتیں اتنی آسان ہیں کہ اس میں کوئی ایسی شرط نہیں ہے جو میں سوچوں کہ کب کروں اور کب نہ کروں۔
شرائط ہوتی ہیں کہ انسان کو قبلہ رخ ہو کے بیٹھنا ہے، کبھی شرائط ہوتی کہ انسان کو باطہارت رہنا ہے۔ امام فرماتے ہیں ایک نمبر 1 یاد رکھو، استغفار کثرت سے کرو، تمہارے قرضے ادا ہو جائیں۔ انما الاعمال بالنیات کا جملہ بہت حسین ہے کہ انسان کے اعمال کا انحصار نیت پر ہے۔ آپ تسبیح پڑھنے سے پہلے نیت کرتے ہیں، تسبیح سجدہ پڑھنے سے پہلے نیت کرتے ہیں کہ صرف تسبیح شروع کر دیتے ہیں؟ نیت کرنی چاہیے۔ نیت میں تسبیح سجدہ بجا لاتا ہوں اپنے فلاں کام کے لیے، اپنے فلاں کام کے لیے، اپنے فلاں کام کے لیے، قربتاً الی اللہ۔ ہماری اور آپ کی عادت کیا ہے؟ تسبیح کی التماس کی، تسبیح اٹھائی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، شروع ہو گئے۔ نہیں، نیت کیجئے کہ ہر عمل جو تقرب پروردگار کی علامت ہے اس میں نیت لازم ہے، اور پھر نیت میں اپنا مسئلہ بیان کیجئے۔ آپ تسبیح کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ امام زمانہ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے، امام کی سلامتی کے لیے، امام کے دشمنوں کی تباہ و بربادی کے لیے، مومنین مومنات کے تحفظ کے لیے، اپنے مسئلے کے حل کے لیے، اپنے قرضے کی ادائیگی کے لیے تسبیح کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ قسم بخدا اگر کوئی اور ذکر تسبیح سیدہ سے افضل ہوتا تو اللہ کے رسول اپنی بیٹی سیدہ کو وہی عطا کرتے۔ تو یہ تسبیح کی بات ہے۔ تسبیح سیدہ کے عنوان سے استغفار پڑھنے سے پہلے نیت کیجیے کہ میں استغفار کی تسبیح پڑھتا ہوں برائے ادائیگی یہ قرض، قربتاً الی اللہ۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر درود کی تلاوت، پھر پڑھیے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ ہم بغیر نیت کے، بغیر بسم اللہ پڑھے ہوئے، بغیر درود کا سہارا لیے ہوئے استغفار کو ویسے ہی لقلقہ لسانی سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں، تو اس لیے اثر ویسا نہیں ہو پاتا جیسا کہ ہونا چاہیے۔ بڑے ادب کے ساتھ انتہائی معذرت، جملے سخت ہو، صلوات پڑھے محمد وعلیہ۔ اب آئیے، امام نے ایک طریقہ بتایا کہ انسان پہ جب قرض زیادہ ہو جائے تو اسے چاہیے استغفار بہت زیادہ پڑھے۔ لمٹ بیان نہیں کی ہے، جتنا پڑھے، جتنی آپ کی ہمت ہو۔ جب تک جاگتے رہیے، پریشانی میں اس کو کچھ کہیے، اس کو کچھ سنائیے، گھر میں ڈانٹیے بچوں کو، اہلیہ کو، اس سے بہتر ہے استغفار کیجیے کہ بچوں کو ڈانٹنے سے قرضہ ادا نہیں ہو جائے گا، بیوی کو جھڑکنے سے قرضہ ادا نہیں ہو جائے گا، قرضہ ادا ہوگا تو خدا کے ذکر کی برکت سے ہوگا انشاءاللہ۔ تو ادائیگی قرض کا مسئلے میں امام کی روایت کا پہلا حصہ کہ استغفار پڑھا جائے۔ پھر فرماتے ہیں اپنی زبان کو مسلسل اس طرح سے جاری رکھو کہ جتنا ہو سکے سورہ انا انزلنا کی تلاوت کی۔ اٹھتے بیٹھتے، آفس میں کام کرتے ہوئے اگر آپ کا مسئلہ زبان کے استعمال کا نہیں ہے، آفس کے مسائل مختلف ہوتے ہیں، کبھی آپ کی زبان سے آپ کے آفس کے معاملات مرتب ہوتے ہیں، کبھی آپ کی نگاہوں سے مرتب ہوتے ہیں، کبھی آپ کے ہاتھ سے مرتب ہوتے ہیں، تو آپ کی جو جاب کی نوعیت ہے اس کی گنجائش اگر ہے کہ آپ کچھ پڑھ سکتے ہوں اخلاقی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے، تو آپ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرتے رہیے۔ امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی یہ تو بات قرضوں کے حوالے سے۔ اب آئیے، اس سے پہلے کہ ہم داخلے بحث انسان ہو جائیں، اس سے پہلے جملہ کے بہرحال شب جمعہ بھی، اور اتفاق سے آج ظہرین کی نماز کے بعد مسجد زہرا میں جو 15 منٹ کا لیکچر ہوتا ہے عربی زبان میں فقہی مسائل کا، اس میں ایک مسئلہ، اور وہی مسئلہ میں آج آپ کی خدمت میں ریپیٹ کر رہا ہوں۔ مسئلہ اس لیے بہت اہم ہے کہ ماہ مبارکہ رمضان میں انسان اگر ازدواجی زندگی گزار رہا ہو تو اس کا ایک مسئلہ، اس سے پہلے ایک مسئلہ کہ لوگ سوال کر رہے تھے کیا حالت روزہ میں اگر ہم سو گئے، بہت سے جوان تو شاید اس خوف سے نہیں سو پاتے دوپہر میں
کہ کہیں سو جائیں تو کوئی نجاست وغیرہ واقع نہ ہو جائے. تو کیا انسان کے روزے پر اس کا اثر ہوگا؟ جواب: تمام مراجع الزام کے اعتبار سے روایات کی روشنی میں اگر کوئی انسان حالت روزہ میں سو جائے اور سوتے میں اس پر نجاست وغیرہ واقع ہو جائے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اس لیے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے: رفع القلم عن الصائم عن النائم والصبی والمجنون. 3 پر سے تو قلم اٹھا دیا گیا. انسان سو رہا ہو تو اس کی تکلیف لکھی نہیں جاتی. تو سوتے ہوئے انسان کا ہو سکتا ہے خیالات فاسد ہو سکتا ہے برے خواب کا اثر ہو، لیکن اگر بغیر اختیار کے انسان حالت روزہ میں سوتے ہوئے نجاست میں واقع ہو گیا تو اس سے اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. جب اٹھ جائے، بیدار ہو جائے، اور طہارت جو کہ شرعی ذمہ داری ہے، بجائے اس کے کہ آپ نماز کے وقت کا انتظار کیجیے، آپ جیسے ہی بیدار ہوئے ہو سکتا ہے نماز کے وقت سے پہلے امام وقت کا وقت ہو گیا، تو اپنے آپ کو طہارت میں واقع کر لیجیے، غسل جنابت کو انجام دے دیجیے. کچھ لوگ ہیں جو پھر سوچتے ہیں جب نماز پڑھنی ہوگی تب غسل جنابت کر لیں گے. میں کہتا ہوں قبلہ آمنا و صدقنا، فقہی مسئلہ یہی ہے، لیکن عرفانی مسئلہ یہ نہیں ہے. عرفانی مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو کہ ہو سکتا ہے ظہور امام ہو جائے، کل جمعہ بھی ہے. دوسری بات یہ ہو سکتا ہے کہ میری موت اس نماز کے وقت سے آنے سے پہلے واقع ہو جائے. کتنی بری بات ہوگی اگر مثل میت کے کھڑا ہوا ہو جنابت مجھ پر واقع ہو چکا ہو. صلوات پڑھیں محمد علیہ. تو ایک تو مسئلہ تھا دین کے مسائل کے حوالے سے روزوں کے بعد میں یہ جو فیملی کے بغیر لائف گزارنے والے جوانوں کا مسئلہ. اب فیملی لائف کے اندر ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں انسان اگر کسی ایسے عمل سے دوچار ہو جائے جس میں غسل واجب ہو جاتا ہے، اور اگر اتنا وقت نہ ہو، یہ اس بات کا امکان بالکل ہے کہ انسان سحری کیے بغیر روزہ رکھ لے. اس بات کا بالکل امکان ہے کہ انسان کچھ پانی پیے بغیر روزہ رکھ لے. اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ انسان آمدن جنابت کی حالت پر فجر کی اذان سنے اور روزہ ہو جائے. روزے کی نیت نہیں ہو سکتی. اگر اتنا کم وقت رہ گیا کہ آپ غسل نہیں کر سکتے، اتنا کم وقت رہ گیا کہ غسل نہیں کر سکتے، تیمم کیجیے. اس لیے کہ حالت جنابت میں آمدن انسان اگر روزے کے وقت میں داخل ہو تو اس کے لیے ایک تو روزے کی قضا کا مسئلہ، پھر کفارے کا مسئلہ. تو کہاں 61 روزوں کی بات کی جائے اور کہاں طریقہ تیمم یاد کر لیا جائے. ویسے تیمم تو آنا چاہیے، اس لیے کہ طہارات ثلاث میں ایک تیمم. تو تیمم کے لیے مٹی آپ کے بیڈ روم میں ہونا چاہیے. کچھ اور بیڈ روم میں رکھیے نہ رکھیے، دعا رکھیے، درود رکھیے، پھر مٹی ضرور رکھیے. کہ آپ کو تراب کے ماننے والے تراب سے تو محبت کرتے ہیں. یہ مسئلہ فقہی ہے، اس لیے کہ تیمم ہوتا ہی ایسے وقت میں جبکہ گنجائش ہماری اور آپ کی زندگی میں یا بیماری کا مسئلہ وہ الگ موضوع ہے، یا پانی کا نقصان دہ ہونا الگ موضوع ہے، یا انسان کے لیے پانی بالکل موجود نہ ہو، یا دیگر مسائل. لیکن جو کم از کم پیش آ سکتا ہے اس خاص ماہ مبارک میں وہ کیا ہے؟ وہ وقت سحر، وقت طلوع فجر. انسان اگر طہارت کرنا چاہے اور غسل کا امکان نہیں ہو تو کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا. تیمم کیسے کیا جاتا ہے؟ تیمم بہت آسان طریقہ ہے. واقعہ کتنی بار بیان کرنے کے بعد بھی مجھے آج دن میں اندازہ ہوا کہ بہت سے، میں سمجھتا تھا کہ بہت مذہبی معلومات والے لوگ سوال کر رہے تھے، مولانا کیا اس میں سر کا مسا نہیں ہوتا؟ کیا اس میں پاؤں کا مسا نہیں ہوتا؟ تیمم وضو کی بہن نہیں ہے
کہ وضو کے جیسا ہو. ہمارے قیاس کا مسئلہ بہت زیادہ ہے کہ ہم قیاس والے نہیں ہیں. ہمارا قیاس سے کیا تعلق؟ ہم تو ولایت والے ہیں، ہمارا ولایت سے تعلق ہے. تو مسئلہ تیمم بہت آسان ہے. اتنا سمپل کیجئے تیمم کہ وضو اور غسل کے مقابلے میں وقت کی سیونگ کا عنوان بھی شرعاً واقع ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ تیمم میں اتنا وقت لیجئے کہ لوگ کہتے ہیں اس میں تو آپ غسل کر لیتے. اتنی دیر میں آپ نے تیمم کیا ہے. یہ بات یاد دلا دوں کہ نجاست والے مقام کا دھونا الگ موضوع ہے، لباس کا تبدیل کرنا الگ موضوع ہے. اس کا تعلق تیمم سے نہیں ہے. تیمم صرف اندرونی کیفیت طہارت کے لیے ہے کہ انسان پر جو غسل واجب تھا اور وہ نہیں کر پا رہا کہ وقت ختم ہو رہا، تو اس کے لیے روزے کی حالت میں داخل ہونے کے لیے آپ تیمم کیجئے. اور تیمم کے لیے مٹی ہو کہ خاک ہو کہ ریت ہو کہ کنکر ہو کہ زمین سے متعلق چیزیں ہوں، اس پر دونوں ہاتھوں کو پہلے ہاتھ خالی کر دیجئے. اگر رنگس وغیرہ پہنتے ہیں تو اتار دیجئے. اگر کوئی رسٹ واچ آپ نے پہنی ہے اتنی ٹائٹ پہنی ہوئی کہ یہاں تک وہ چیز اتار دیجئے. اس لیے کہ آپ کی جو کلائی ہے ہاتھوں کی، یہاں تک تو آپ کے پورے دونوں ہتھیلیاں خالی ہونی چاہیے. اس کے بعد ہاتھوں کو مارنا ہے، رکھنا نہیں ہے. مارنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو نیت کر کے مارا ہے کہ تیمم کرتا ہوں بدلے غسل جنابت کے قربتاً الی اللہ. واجب کہیں یا نہ کہیں قربتاً الی اللہ لازم ہے، اس کے بغیر یہ عمل مکمل نہیں ہوگا. اپنے دونوں ہتھیلیوں کو رکھیے اپنی پیشانی پر، اور یہ پیشانی جہاں سے بال اٹھتے سر کے بال، جس کی پیشانی پر بال نہیں ہیں، ان پیشانی پر اس حد تک خلا پیدا ہو گیا ہے کہ سر کے بال پیچھے ہو گئے، یعنی اڑتے اڑتے یہاں تک چلے گئے. تو میرا اصل معیار کیا بنے گا؟ جو عرف عام کا معیار ہے، جو عام انسان کا معیار ہے. بہت سو کے یہاں تک بال آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو معیار کیا بنے گا؟ جو عرف عام کا معیار. عرف عام کا معیار جو عام انسان کی پیشانی ہوتی ہے. تو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو یہاں رکھا. مٹی لگنا شرط نہیں ہے، اور اگر لگ جائے کنکر موجود تو آپ جھاڑ بھی سکتے. بعض علماء احتیاط کے کہتے ہیں ایسے جھاڑ لیجیے. کیوں میں کیوں کہہ رہا ہوں بات کو؟ لوگ کہتے ہیں مٹی لگے گی تو تیمم ہوگا. نہیں، مٹی لگے گی تیمم نہیں ہوگا. تیمم تو شریعت کے طریقے پر ہوگا. مٹی لگے یہ وہ مٹی بننا فلوات پڑے محمد. وہ شاید جملہ ہے ایک زبان کا، پاکستان کی زبانوں میں سے مٹی پاؤ، کیا کہتے ہیں؟ مٹی پاؤ. یہ وہ نہیں، یعنی وہ اچھا جملہ ہے. کسی اختلاف کو ختم کرنے کے لیے، کسی فساد کو مٹانے کے لیے اس سے اچھا جملہ کیا ہوگا؟ یعنی ختم کر. لیکن یہ ختم نہیں کرنا. یہاں تو آپ نے مٹی کو مس کیا تھا، دونوں ہاتھ مارے تھے، ضرب کیا تھا، مارے تھے نیت کے بعد. اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو رکھا اپنی اپنی پیشانی پر. پیشانیاں شروع ہوئی اور وہاں سے آپ نیچے لائیں، اور پھر ذرا سا دائیں طرف، کیونکہ میری پیشانی بہت چوڑی ہے، ذرا سا بائیں طرف. اس کے بعد پھر درمیان میں لا کر اپنی ناک کے اوپر والے حصے پہ اسے اتار دیا. چہرے پہ ہاتھ لگتا ہے لگ جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اصلاً آپ کی نیت کیا ہے؟ پیشانی کا مسح کرنا. پیشانی کا مسح کرنا. احتیاط میں یہ آپ کی بھومی شامل ہے. سر کے بال اگنے سے لے کر پیشانی کے، سر کے بال اگنے سے لے کر یہاں تک باہوں کو شامل کرتے ہوئے بھویں میری یہاں تک تھی، تو میں نے اس کو یہاں لا کر یہاں اتار دیا. اب اگر ہاتھ ٹچ ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہاں چہرے پر ہاتھ پھیرنا شامل نہیں. رخسار پر ہاتھ پھیرنا تیمم میں شامل نہیں. یہ کرنے کے بعد آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کے اندر والے حصے سے آپ نے مسح کیا. یہ جو جوائنٹ ہے کلائی کا، یہاں سے لے کر انگلیوں کے آخری سے لے کر، پھر اس کے بعد اپنے الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پہ کیا، پھر سیدھے ہاتھ سے، اور پھر ایک مرتبہ دوبارہ ہاتھ مارے. تمام مراحل و اقسام کے اعتبار سے احتیاطاً دوبارہ ہاتھ ماریے، اور ہاتھ
حصے کو ریپیٹ کر دیجیے. آپ کا تیمم بالکل درست واقع ہو جائے گا اور وطن بات پڑھ رہے لوگ سوالات تو بہت سارے کرتے ہیں. تیمم تو بتا دیا مول صاحب, آدھے سر میں غلطی ہوتا ہے, اس کا علاج بتائیے. اس کا علاج بھی اس کا علاج, اس کا نام عربی میں شفشفیہ, اور اس کے لیے دعا موجود ہے. پھر انشاءاللہ کبھی بتاؤں گا, چھوڑ دیتا ہوں ورنہ کی دعا میں بات نکل گئی تو پھر انسان کہاں تلاش کرے گا. ابھی تو انسان کی بحث اور انسان کی بحث میں بات ہماری چل رہی تھی, اور ہم نے کل ایک بات مکمل کی تھی کہ انسان اگر خود فراموشی کا شکار ہو جائے تو اس کے نتیجے میں انسان کا پہلا مسئلہ کیا ہوگا کہ غیر کو اصل قرار دے. دوسرا مسئلہ اس کی روح میں توازن خراب ہو جائے گا. جب غیر کو اصل قرار دے گا تو سامنے والا کوئی بھی ہو, میرا بھائی ہو, میری بہن ہو, میری بیٹی ہو, میری بیوی ہو, کوئی بھی سامنے ہو, اگر میں اس کو اپنا اصل قرار دوں تو اس کا مسئلہ میرے مسئلے سے مختلف ہے. اس کا مفاد الگ ہے, میرا مفاد الگ ہے. اگر میں کسی غیر کو اپنی اصل قرار دوں تو روح میں توازن خراب ہو جاتا. نمبر تو ہو سکتا ہے غیر ایک نہ ہو, میں کتنوں کے لیے کام کر رہا ہوں. اس لیے قرآن سورہ مبارکہ یوسف میں کہتا ہے, یہ بتاؤ ذرا کہ وہ بہتر ہے کہ انسان اگر سوچے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. سورہ یوسف آیت نمبر 39. الفاظ کیا ہیں؟ کیا بہت سارے پروردگار بہتر ہیں یا ایک اللہ بہتر ہے؟ ایسے بھی سوچئے گا, خدا کا بڑا احسان ہے کہ معصوم 14 مگر پیغام لے تھے, کربلا کے شہید 72 مگر راستہ ایک ہے, انبیاء 1,34,000 مگر ہدایت ایک ہے. تو خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہر ایک میں ایک رکھا. سلوات پڑھے گا. کسی کے یہاں 4 ہیں تو 4 راستے الگ الگ ہیں, ہمارے یہاں 14 راستہ مگر ایک. ارباب, کیا یہ بات بہتر ہے کہ ارباب اور رب کی جمع متفرقون, متفرق الگ الگ, خیر یہ بہتر ہے ام اللہ, یہ اللہ بہتر ہے, الواحد القہار جو ایک ہے اور قہار ہے وہ بہتر ہے. تو انسان اگر سوچے کہ پروردگار نے کتنا لطف و کرم کیا کہ مجھے اور آپ کو در در کی غلامی سے ایسا بچایا کہ جہاں جھکتے ذلیل ہوتے اس نے ہر در پر جھکنے سے بچاتے ہوئے اپنے در پر جھکایا تو عزیز کر دیا. اس کے بعد اگر انسان اپنے آپ کو فراموش کر دے تو اس کا ہدف اور مقصد کوئی بھی نہیں ہوگا. ہدف نہیں ہے, کوئی مقصد نہیں ہے. کیا مطلب؟ کبھی سوچے گا یہ گروپ بہتر ہے, یہاں چلا جائے. کبھی سوچے گا وہ گروپ بہتر ہے. لفظ گروپ استعمال کیے بڑے احتیاط کے ساتھ, مجھے الفاظ کا انتخاب کرنے میں ذرا سا دقت تو ہوتی ہے. لیکن جب دقت ہوتی ہے تو پھر پروردگار کی طرف سے حجت مل جاتی ہے کہ انسان اگر خود اپنے خدا کی طرف سے دیے ہوئے عقیدہ توحید پر آگے نہ بڑھ رہا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ پھر سوچتا ہے کہ یہ بہتر ہے کہ وہ بہتر ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے مذبذبین بین ذلک لا الہ اولئے ولا الہ اولئے. یہ سورہ نساء کی آیت ہے کہ ان کی حالت کیا ہے؟ مذبذبین, یہ تذبذب میں ہیں, یہ تذبذب میں ہیں کہ نہ تو ان کے ساتھ برے ہیں نہ تو ان کے ساتھ برے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہو سکتا ہے یہ کام آ جائے, ہو سکتا ہے وہ کام آ جائے, تو تھوڑا سا یہاں بھی کچھ سلام کر دو,
تھوڑا سا وہاں بھی سلام کر لو. اس سے آج کی زبان میں نیوٹرل ہو جانا. شاید پتہ نہیں لفظ مناسب ہے یا نہیں, یا دونوں کو خوش کرنا. دونوں خوش نہیں ہوتے. بڑا بہت سنگین جملہ ہے کہ اگر دھوبی کا کوئی پالا ہوا حیوان ہو اور راستہ اپنے گھر کا راستہ چھوڑ دے تو نہ گھاٹ کا رہتا ہے نہ گھر کا رہتا ہے. تلوار پڑے اور اس کی وضاحت میں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں یمیلون مع کل ریح, یمیلون مائل ہو جاتے ہیں ہر ہوا کے آنے پر. یمیلون چل پڑتے ہیں ہر ہوا کی سننے پر. جہاں سے خدا کا بڑا احسان ہے. اب جہاں سے نہیں, صرف وہاں سے مانگتے. اسی لیے دوسرا مسئلہ واضح ہو گیا کہ اگر یہ اپنے آپ کو بھول جائیں تو ایک نقصان کیا ہے کہ ان کا مقصد و ہدف ختم ہو جائے گا. اس کے بعد حالات کی تبدیلی کے لیے نہ تو یہ آمادہ ہوتے ہیں اور نہ قدرت پیدا کر پاتے ہیں. بیٹھے ہوئے حالات تبدیل کیسے ہوں گے؟ حضرت نوح کی قوم کے حالات کیا تھے, موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے حالات کیا تھے, اور دیگر اقوام عالم قوم عاد و ثمود کے حالات کیا تھے. ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں. کیوں کہ اپنے آپ کو بھول گئے. جس دن انسان نے اپنے آپ کو یاد کر لیا, اپنے آپ کو پہچان لیا, اس دن انسان اپنے ہدف کو بھی جان لے گا. اس دن انسان میں صلاحیت و طاقت پیدا ہو جائے کہ حالات کو بدل سکے. حالات کیسے بدلیں گے؟ مثال دیتا ہوں آپ سے التماس ہے کہ دور بیٹھے میں قریب آئیے قریب آ جائیے. اگر بہت نہیں اس میں قریب آئیے. میری مجبوری تھی, مجھ سے میں تو اٹھ ہی رہا, ورنہ میں اس کو اٹھا کے آپ تک آ جاتا. جب انسان اپنے ہدف کو پہچانتا ہو, اپنی ذات کو پہچانتا ہو, تو پھر اس کے لیے آسانی ہے کہ حالات کو تبدیل کر سکتا ہے. پہلی جگہ خالی تھی اور بھر گئی. جیسے آپ یہاں تک آئے ایسے امام تک پہنچیں گے انشاءاللہ. صلوات پڑھ لیں محمد. ایسے انسانوں میں ایک مثال میں کل بیان کی تھی, جب انبیاء اگر پیغام دیتے تھے تو یہ انبیاء کے مقابلے پر اپنے علم پہ اکتفا کرتے تھے. یاد ہے ایک اور خرابی کے ساتھ کیا ہے؟ وہ خرابی یہ سمجھتے ما ہی حیاتنا ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا. بس جو کچھ ہے یہ زندگی ہے, اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے, اور ہمیں تو زمانہ ہی مارے گا. کچھ لوگ ہیں اب بہت سے پیغامات کو سمجھنے کے لیے سامراجی طاقتوں کے اندازے سرکشی اور اندازے ظلم و جور کو سمجھنے کے لیے بہت سے عنوانات قائم کیے گئے. چاہے تو مختلف انداز سے فلمیں اس موضوع میں بنائی گئی اور اشارہ کر چکے کہ انسان کو اس کی غفلت کا شکار کرنے کے بعد اہل سامراج نے بڑے بڑے فائدے اٹھائے. آج کوئی حکومت کے ظالم کہیں پر نہ ہوتی اگر انسان اپنے آپ کو پہچان لے. اگر انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا تو کوئی فرعون کبھی کامیاب نہ ہوتا اگر ہر انسان موسیٰ بن جاتا. ما ہی الا حیاتنا الدنیا, بڑا حسین جملہ ہے کہ جی یہ سب کچھ یہی تو ہے, بس کھاؤ پیو اس کے بعد ختم ہو جائیں گے, پھر کس نے پوچھنا ہے کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, سب ختم. انسان اگر اپنے ہدف کو, اپنے مقصد کو نہ پہچانے, اپنی شخصیت کو نہ جانتا ہو تو کیا ہوگا؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. راستہ ہم نے بتا دیا. راستہ کون سا؟
راستہ سبیل برحق کا راستہ کون سا؟ راستہ وہ نہیں جو راستہ اجباری ہے، راستہ اختیاری بدل ہے، دو راستے الگ الگ۔ شکم معدن سے انسان کا باہر آنا ایک راستہ وہاں ہے، یہ راستہ اجباری ہے، میرے آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ہمیں خدا نے وہاں سے بھیجنا بول بھیج دیا۔ خدا چاہتا کہ آسمان سے گرا دیتا تو وہاں سے آتا، خدا چاہتا زمین سے ہمیں زراعت کے انداز میں نکالتا وہاں سے آتا۔ ثم السبیل یسرا، اس نے انسان کے نکلنے کا راستہ آسان کر دیا۔ تو ایک راستہ وہ ہے اس میں اختیار نہیں ہے، مگر یہ جو راستہ سورہ انسان کے اندر ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا۔ راستہ کون سا؟ اختیار والا راستہ۔ مثال میں دیتا ہوں کہ وہ جو راستہ اجبار کا ہو، اس میں کافر ہو کہ یہودی ہو کہ عیسائی ہو، سب کو وہیں سے آنا، کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ راستہ کون سا؟ یہ اختیار کا راستہ ہے، اگر اس پر چلو گے شاکر بنو گے، اس سے انکار کرو گے کافر بنو گے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، راستہ ہم نے بتا دیا ہے، چاہے شاکر بنیے یا کافر۔ لیکن اس آیت کی وضاحت کیسے ہوگی؟ میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ سورہ حل کی آیتوں کو تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت مکمل کروں۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، بے شک کہ ہم نے تیار کر لیا ہے کافروں کے لیے، مہیا کر لیا ہے کافروں کے لیے۔ کس کو؟ تین چیزوں کو، ایک سلاسلہ، ایک اغلالہ، ایک سریرہ، تین چیزیں، ایک سلاسل، ایک اغلال، ایک سریر، تین چیزیں۔ یہ تیار کر لیا خدا کے لیے زیب لیتا ہے۔ بہت غور کیجیے گا، مجھے اگر یہ معلوم ہے کہ صاحب 1 گھنٹے بعد مجھے یہاں سے نکل جانا ہے، تو میں 1 گھنٹے سے پہلے میں آپ کے لیے دسترخوان تیار کر دوں۔ تیار تو پہلے سے وہ کرتا ہے جسے بات کا کوئی اندازہ نہ ہو۔ تو خدا کس معنی میں کہتا ہے کہ اِنَّا أَعْتَدْنَا، ہم نے تیار کر لیا ہے۔ اصلاً یہ تیاری مثل انسان نہیں ہے، یہ اعلان ہے کہ اے انسان کافر، عذاب پہلے سے مہیا شدہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے لیے عذاب تیار کیا جائے گا، بلکہ یہ ایک ایسی تنبیہ ہے۔ کبھی کبھار جملہ استعمال کرتے ہیں جب کسی سے کوئی تفتیش کرنا ہو۔ آج کل تفتیش کے بڑے مسائل پاکستان میں چل رہے ہیں۔ تفتیش کیسی ہونی چاہیے؟ صاحبان ظلم و جور سے تفتیش کا مطلب ہے کہ ڈرائنگ روم آپ کے لیے تیار، اس کا مطلب کہ صرف ڈرانے کی کیفیت ہے کہ تمہیں وہاں پر جانا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ایک کفر اختیار کرنے والے، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ۔ اب خدا کہتا ہے ہم نے تیار رکھا ہوا ہے۔ جب خدا کا تیار کیا ہوا ہو تو انسان کو ڈرنا چاہیے۔ یہ الفاظ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کہ پروردگار آتش جہنم، ھذا ما لا تقوم له السماوات والارض، کیوں؟ اس لیے یہ تیرے غصے اور انتقام کی بنیاد پر، اور تیرے غصے کو نہ زمین برداشت کر سکتے نہ آسمان برداشت کر سکتے۔ تو اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، ہم نے کافروں کے لیے مہیا کیا۔ تین باتیں، ایک کیا ہے؟ سلاسل۔ سلاسل کیا ہے؟ زنجیر۔ سلاسل مانے زنجیر۔ اغلال جمع ہے غل، غل جسے کہتے ہیں جو بنے ہوئے رنگ ہوتے ہیں، رنگ یا پھر ہاتھوں اور گردن کے درمیان جو لوہے کے پیس ڈالے جاتے ہیں، سریے استعمال کیے جاتے ہیں کہ بالکل انسان ایسا ہو جائے کہ اس کے ہاتھ بھی اس سے دور نہ ہو سکے اپنی گردن سے۔ اغلال غل کی جمع، سلاسلہ سلسلۃ کی جمع، یعنی کہ زنجیر۔
یعنی کہ تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں. اللہ خدا کہتا ہے کافروں کے لیے. کون سے کافر ہیں؟ جن کو اختیار تھا کہ شاکر بنے یا کافر بنے. اپنے اختیار کے بعد یہ کافر بنے. خدا نے ان کو سمیع بنایا تھا، بصیر بنایا تھا. خدا نے ان کو نطفت امشاج سے نبتلیہ کی منزل پہ گزار کے انسان بنایا تھا، مگر یہ کیا بن گئے؟ یہ حیوان بن گئے. اور سعید کا مطلب ہے چمکتا ہوا شعلہ، بھڑکتی ہوئی لہر. 3 باتیں. جب کبھی کوئی ایسی آیت تلاوت کی جائے، روایت معصوم کی انسان کو چاہیے خدا سے پناہ طلب، اپنے لیے بھی، اپنے آئزہ احباب کے لیے بھی، اپنے اہل و عیال کے لیے. اور جب کوئی آیت رحمت ہو جو انشاءاللہ کل سے شروع ہوگی، کل سے تو یہ سورہ مبارکہ حلقہ داخل تذکرہ حلقہ ہو جائے. ان الابرار یشربون، ابرار کی کیا کیفیت ہوگی انشاءاللہ وہ کل سے بیان ہوگی. آج شب جمعہ ہے کوئی آپ میں سے جو چاہتا ہو کہ آپ کو خدا کسی بہت بڑے صاحب حیثیت کے ساتھ جمع کر دے؟ کبھی کبھی مثال دیتا ہوں، میں نے بہت سے ڈرائنگ روم میں سجی ہوئی تصویریں دیکھی ہیں. یہ سب آرمی چیف کھڑے ہوئے ہیں، یہ سب آپ کھڑے ہوئے ہیں. اس کا مطلب آپ کی نزدیک اس منصب کی بڑی اہمیت ہے. اگر کوئی چاہتا ہو کہ اس کو ختمی مرتبہ کے ساتھ محشور کیا جائے، اگر کوئی چاہتا ہو کہ اس کو اللہ کے رسول کے ساتھ جمع کیا جائے، تو روایت امام محمد باقر علیہ السلام اسے چاہیے شب جمعہ سورہ حلقہ کی تلاوت کو ہرگز ترک نہ کرے. شب جمعہ سورہ حلقہ کی تلاوت کو ہرگز ترک نہ کرے کہ اس کی تلاوت کا فائدہ خداوند عالم اس کے قاری کو رسول خدا کے ساتھ جمع کر دے. تو یہ تو فائدہ بھی. اور انشاءاللہ جب نام ایسے امام کا زبان پر آ گئے تو اسی خانوادے سے ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ مکمل کرنا. ہم نے کل بیان کیا جناب ام فروا کے حالات. ام فروا جناب فاطمہ جناب قاسم کی بیٹی. کس کی والدہ؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ ام فروا. اور دیکھیے بات بڑی آسان سی ہے کہ جن کے والدین حیات ہیں ان کو اندازہ ہونا چاہیے. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کسی نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ میرے والدین کی کیا حیثیت ہے، مختصر بتا دیجیے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی اپنے والدین سے ناراض ہو سکتا ہے. لوگ تو خدا سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو ماں باپ کی تو حیثیت ہی تھی. لیکن خدا سے ناراض ہو جانے والے خدا کے شاکر بندے نہیں ہو سکتے. وہ شاکی تو ہوتے ہیں، شاکر نہیں ہوتے. اور ہم نے شاکر بننا ہے، شاکی نہیں بننا. کبھی انسان خدا کی نعمتوں کو یاد کرے تو سمجھ میں آئے کہ شکوہ نہیں ہے، صرف شکر ہی شکر ہے. جو دیا ہے اس پر شکر ہے، جو نہیں دیا اس پر بھی شکر ہے. اس لیے کہ بہت سو کو بہت کچھ مل جائے تو وہ آپ ہی سے باہر نکل جائے. صلوات پڑھیں محمد. تو عظمت والدین، چونکہ ہم ہر روز ایک ایمان کی والدہ کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں تاکہ اس کا پیغام بھی آتا رہے اور آئندہ معصومین کی امہات کا تذکرہ بھی ان مجالس میں مسلسل رہے انشاءاللہ. تو اب اگر والدین کی عظمت کا سوال جو آپ سے کیا گیا، فرماتے ہیں ہما جنتک و نارک. مختصر یہ سمجھو کہ تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں. ایک ہی والدین جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں. یعنی بے شرط و شروطہا، اگر اطاعت والدین کیجیے تو والدین جنت ہیں، اگر معصیت والدین ہو جائے تو والدین جہنم ہیں.
जन्नत है, घर में ही जहन्नुम है, घर से बाहर किस जन्नत को ढूंढते? जन्नत तो घर में है, और घर में भी कहाँ? अलमारी में नहीं है, लॉकर में नहीं है, किचन में नहीं है, ड्राइंग रूम में नहीं है, माँ के कदमों के नीचे। सलवात पढ़े मोहम्मद। अगर मेरी और आपकी जन्नत मेरे और आपकी माँ के कदमों तले, तो मासूम की माँ का मकाम क्या होगा? मैं अपने पास से कुछ नहीं कह सकता। मासूम की माँ का मकाम क्या होगा? बस इतना समझिए। और हम इस मासूम की माँ का तस्करा करने वाले आज उनका असली इसमें गिरामी है हुमैदा, इलाका अल बरबरिया। बरबरी यानी बरबरिया का इलाका अंदलुस या मगरिब यानी कि अलजायर से मुताल्लिक इलाकों से बयान किया जाता है। अब डीप में जाइए तो चौथे और पांचवें इमाम के दौर में जो बास सल्तनतों पर फतह का उन्वान हुआ इस्लामी लश्कर का, हज्जाज बिन यूसुफ के ज़माने के वाक़यात में, तो कुछ कैदी, कुछ कनीज़ें, कुछ ऐसे अफराद वहाँ के लाके बेचे गए उन इलाकों से। उनमें इलाके बरबर से रावी का नाम है इब्ने अकाशा, ऐन काफ किताब वाला शीन और गोल है, इब्ने अकाशा। ये कहते हैं कि खिदमत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इमाम ने मुझे तलब किया, इमाम ने मुझे बुलाया कि इब्ने अकाशा आज तुमसे अहम काम लेना। जी क्या काम लेना है मौलवी? फरमाया दारे मैमून में जाइए, एक महल्ला था मदीने के बाहर, दारे मैमून, वहां जाइए और वहां एक शख्स जो कनीज़ें बेचता है लाकर उन इलाकों से, वो कनीज़ें लेकर आए। वो आपको कनीज़ें दिखाएगा खरीदो फरोख्त के उन्वान से, तो जो वो दिखाएगा वो छोड़ दीजिएगा। और एक कनीज़ जो हम सिफात बताते हैं, जब आप उससे कहेंगे तो कहेगा वो तो बीमार है, वो तो बीमार। आप उससे इसरार कीजिएगा मुझे वही चाहिए। वो जो कीमत बताएगा ये हम आपको देते हैं बंद पाउच, पैसे की पोटली, उर्दू में गाड़ी, उर्दू में पैसे की पोटली, ये आप थाम दीजिए, ये उसको दे दीजिएगा और वो कनीज़ खरीद कर लेंगे। अगर तो मुझ जैसा होता, कहता मौला रुकी मैं गिन तो लूं पहले। वो अगर कुछ पैसे बताए, इसके पैसे कितने निकले तो नहीं मालूम। सलाम हो आइम्मा की मार्फत रखने वाले असहाब, सर झुका के चलता। अब सारी दुनिया इधर से उधर हो सकती है, चांद का हिसाब बिगड़ सकता है, सूरज की रफ्तार का निजाम बिगड़ सकता है, पर कौले मासूम में कोई फर्क नहीं आ सकता। वो लेकर चला ये रकम की थैली और पहुंचा इलाके दारे मैमूना, मदीने के बाहर एक महल्ला। और वहां पहुंचकर वो जो पर्दा फरोश कहलाते थे, कनीज बेचने वाले, गुलाम बेचने वाले, अब तफसील का वक्त नहीं है, कनीजें क्यों बिकती थी, गुलाम क्यों बिकते थे, जमाना कैसा था, पर आप ये याद रखिए कि अहले बैत अतहार ने कनीजों और गुलामों की रिहाई और आज़ादी के लिए ऐसे निज़ाम बनाए खुदा की तरफ से कि आहिस्ता आहिस्ता ना कोई गुलाम रहा, बिकते तो आज भी हैं, मगर ना कोई गुलाम रहा ना कोई कनीज। और वो जाके कहता है कि मुझे कनीज चाहिए, कहिए दो कनीजें मौजूद हैं, इनमें से जो आप चाहें खरीद लीजिए। कभी मुझे इस तरह की कनीज चाहिए जैसे इमाम ने उसे औसाफ बताए थे, क्योंकि औसाफ रिवायत में लिखे नहीं थे, बयान नहीं होगा। इस तरह की दोशीदा खातून तो एक मेरे पास है, वो बीमार, क्या मुझे वही बीमार चाहिए। मुझे लफ्ज़ बीमार समझकर मुझे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ सकीम है, इन्नी सकीम में बीमार। कुछ ऐसी बीमारी होती जो इंसान के ईमान की सलामती का उन्वान बन जाती है। क्या मुझे वो बीमार चाहिए? क्या वो तो बहुत महंगी,
دینار کم نہیں ہوگا، کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے. بیمار بھی ہے اور پیسے کم نہیں. ابن عکاشہ کہتے ہیں میں نے امام کے فرمان پر یقین ہے نا، اٹھا کے پیسے کی کوٹھی بغیر گنے ہوئے کر لو، یہ تمہارے ہوئے، ہمیں کنیز دے دو. کہا اچھا رک جاؤ پہلے میں گن تو لوں. جب اس نے گنا تو بغیر کچھ کہے ہوئے کہتا کہ جو میں نے تم سے مطالبہ کیا سب اس کے اندر موجود ہے. 70 دینار سرخ ابن عکاشہ نے اس کے حوالے کی، اور یہ اندر سے کنیز کو لے کر آیا اور لا کر ان کے حوالے کیے. کہتے ہیں یہ حیا اور حجاب وہ کیفیت تھی اس خاتون مقدس کی کہ میں اپنے ساتھ لے کر چلا. جب خدمت امام میں پہنچا، امام نے اپنے اہل بیت اطہار کے درمیان اس خاتون کو روانہ کیا اور پھر گھر میں خوشیاں منائی گئیں. امام فرماتے ہیں اپنے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیٹا یہ آپ کے لیے ہے. اللہ اکبر. حمیدہ کا ترجمہ کیا ہے؟ بسا اوقات نام کا تو استعمال ہوتا ہے جب بہت کم لوگ نام رکھتے ہیں آئمہ کی ماؤں کے ناموں پر. خدا کے لیے ان ناموں کو آگے بڑھائیے کہ اگر یہ نام ریپیٹ نہ کیے گئے تو پھر ایسے اجنبی ہو جائیں گے. لوگ پوچھیں گے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں. اتنا رکھیں اس نام کو کہ پھر معنی بتانے کی ضرورت نہ. حمیدہ حمید لفظ ہے، ایک حمید لفظ ہے. حمیدہ کا ترجمہ میں خود نہیں کرتا، امام نے خود کیا. حمیدہ یعنی المحمودہ، جو لائق تعریف ہو اس کو حمیدہ کہتے ہیں. جو لائق تعریف ہو اس کو حمیدہ کہتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا المصفات. مصفہ کسے کہتے ہیں؟ بالکل صاف اور ستھری خاتون ہو. یہ صاف ستھری وہ نہیں جو آپ کے ہمارے الفاظ کے اعتبار سے صاف ستھرے نہ کر آ گئے، نہیں. المصفات من الادناس، ہر قسم کی دنس سے، ہر قسم کی چھوٹی خراب باتوں سے بھی اسے خدا نے پاک اور پاکیزہ رکھا، اسے حمیدہ کہتے ہیں. المصفات من الادناس کالسبیکۃ الذھب. امام نے مثال دی. کیا مثال دی؟ جب کبھی سونا کے پاس جائیے، اس کو سونا لوہے کو جب سونے کے ساتھ ایک عمل اختیار کرتا ہے کہ سونے کو گرم کرتا ہے، اس کو اتنا گرم کرتا ہے کہ اس سے جو میل کچیل ہے وہ الگ ہو جائے اور خالص سونا رہ جائے. امام فرماتے ہیں جیسے ذہب سبیکہ ہو جاتا ہے، ایسے خدا نے اس خاتون کو مصفات بنایا. ما زالت الملائکۃ تحرسها، ملائکہ اس بیوی کی حفاظت کرتے رہے. ما زالت الملائکۃ تحرسها، ملائکہ اس بیوی کی حفاظت کرتے رہے. حتی اُدِّیَتْ اِلَیَّ، یہاں تک کہ یہ میرے پاس پہنچا دی گئی. کرامۃ من اللہ، یہ اللہ کا کرم تھا لی میرے لیے. وَلِحُجَّةٍ مِّن بَعْدِي، اور میرے بعد آنے والی حجت کے لیے. الفاظ کس کے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام. حضرت حمیدہ المصفات بڑا مقام ہے، یعنی ایسا مقام علمی ہے کہ بسا اوقات میرے مولا بعض فقہی مسائل کے لیے خواتین کو حمیدہ کے پاس بھیج دیا کرتے تھے کہ جائیے اپنا مسئلہ حمیدہ سے معلوم کیجئے. حمیدہ سے معلوم کیجئے مسئلہ کیا ہے. عبد الرحمن کا سوال اس کی خاتون کے حوالے سے کہ دوران حج ایک نو مولود خدا نے اولاد عطا کی حج کے دوران، یعنی مکے پہنچ کر بیٹا ہوا ہے، اب اس کی طرف سے حج کیا جائے گا، عمرہ کیا، کیا ہوگا، اس کا احرام پہنے کہ نہ پہنے. تو جناب حمیدہ سے مسئلہ پوچھا گیا خواتین کی طرف سے، تو آپ نے مسئلے کا جواب دیا کہ ولی نیابت کر لے بچے کی تو کافی ہے، اور بچے کو چاہو تو سلے ہوئے لباس سے ہٹا کر بغیر سلے ہوئے کپڑوں میں بطور احرام لباس پہنا دو، مگر ولی نیابت
اجازت کرے گا بچے کی طرف سے حمیدہ مصفات کا مسئلہ بیان کرنا، یعنی امام کے گھر کی خاتون ساتویں امام کی والدہ، ساتویں امام کی والدہ، 3 اولادیں ہو چکی، چوتھی اولاد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ یہ تفسیر کا وقت نہیں ہے، اپنی بات کو سمیٹ رہا کہ ان خاتون کے حالات میں ایک جملہ سن لیجیے، جب کہا تھا حاکم وقت نے کہ بتاؤ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کس کو اپنا وصی بنایا ہے، اور جس کو وصی بنایا ہو، جس کو وصی بنایا ہو اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ کس کے جملے منسوخ؟ اچھا ایسی بات ہے، تو امام نے اپنی وصایت میں ایک نام بھی رکھا تھا، منصور کا نام بھی ہے، سلیمان بن جعفر کا نام بھی ہے، عبداللہ کا نام بھی ہے، موسیٰ کاظم کا نام بھی ہے، اور حمیدہ مصفات کا نام بھی ہے۔ تو امام نے اپنی وصیت میں، چھٹے امام نے اپنی وصیت میں جناب حمیدہ مصفات ساتویں امام کی والدہ کا نام شامل کیا۔ وہ اتنا معتبر مقام تھا حمیدہ مصفات، باب الحوائج کے بعد کیا خدمت کی ہے چھٹے امام کی، اور کیا اظہار محبت دیا ساتویں امام۔ بس یہ جملہ کافی ہے۔ آج شب جمعہ بھی ہے اور دل چاہتا ہے کہ ساتویں امام کو ان کی ماں کا قصہ پیش کرو، یا جناب حمیدہ مصفات کو ساتویں امام کا قصہ پیش کرو۔ بغداد کے پل کی روایت پڑھو، وہاں خربتہ بغداد کے پل پر کیا ہوا تھا؟ کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل کو اور افراد کے ساتھ بلایا گیا تھا کہ آپ کی گواہی دو۔ چادر ہٹا کے دکھایا جا رہا تھا کہ یہ جو بدن ہے اس کو زہر نہیں دیا گیا۔ جیسے ہی چادر ہٹائی گئی اور احمد بن حنبل نے امام کے جسم کو دیکھا، چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں لائے گئے تو کہتے تھے کہ قسم بخدا میں گواہی نہیں دے سکتا، کیسے گواہی دوں جبکہ بدن کے تازیانوں کے نشان۔ وہاں غربتہ گرا تھا، اس طرح قید میں رکھا گیا، اس طرح قید میں رکھا گیا کہ زہر نے بدن کو توڑ دیا، اس نے تازیانے مارے گئے کہ بدن کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد مزدوروں سے جنازے کو اٹھا کر بغداد کے پل پر رکھا دیا گیا۔ رونے والوں کوئی اور رونے کو آیا ہو کہ نہ آیا ہو، مگر ماں فاطمہ زہرا اپنے لال کو رونے ضرور آئی ہوں گی۔ وہاں غربتہ ہائے کوئی ہے کہتے ہیں کہ بغداد میں ایک حداد کے دروازے پر ٹپو باب ہوا، کوئی خاتون آ کر کہتی ہے اسی رات کے اندھیرے میں چل تجھے ہتکڑی بیڑیاں کاٹنی ہیں، اس کا جنازہ ہے۔ ارے بغداد کے پل پر غریب سید کا جنازہ ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، مزدوروں سے جا کے رکھوا دیا گیا۔ محمد میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا اس طرح سے نکال کر مزدوروں کے ذریعے آپ کو بغداد کے پل پر رکھوایا گیا، لیکن مولا ایک جنازہ اور یاد آ رہا ہے، اسے زندان سے نکلنے کا ایک موقع نہ ملا، اور اسے زندان میں ہی دفن کیا گیا۔ ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں پہن کر جنازہ سید سجاد زندان شرعیہ کو پورا فرما۔ بارلا واسطہ محمد والے محمد کا شب جمعہ ہے پروردگار، ماہ رمضان کی پہلی شب جمعہ ہے پروردگار، واسطہ علی محمد کا شب جمعہ کو کوئی مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ پروردگار ہاتھ اٹھائے
ہوئے دامن پھیلائے ہوئے واسطہ جناب سکینہ کا پروردگار، واسطہ عباس علمبردار کا تمام کی مرادیں پوری فرما۔ پہلا واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا بھر کے تمام تر صاحبان ایمان کی داد رسی فرما، تمام اہل باطل کو نیست و نابود فرما۔ پہلا واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ شب جمعہ ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما۔ ہمیں بھی ہمارے مرحومین کو بھی امام زمان علیہ السلام کے غلاموں میں شامل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ رحمت اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی التماس آج کی افکار جناب سید ظفر اسماعیل نقوی اور جناب اقبال حسین کرمانی جانب سے تھی۔ ان کے مرحومین کے لیے سید ناصر حسین نقوی، سیدہ شاہ بانو نقوی، سیدہ ذریت فاطمہ، سید رضا محمد، مرحوم محمد حسین کرمانی، مریم بنت سلیمان، حسن علی اسماعیل والدی، شیری بائی ناصر، راحیلہ بنت جعفر حسین اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، تمام آپ کے مرحومین، ارواح مومنین مومنات شہداء ملت، علماء کرام، برادر اسلام، المرحومین کو یاد فرماتے ہوئے ساتھ الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔